السلام علیکم ناظرین، میرا نام سمرہ ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ میری فیملی میں ٹوٹل 4 افراد رہتے تھے۔ ہم 2 بہن بھائی اور امی ابو۔ میرا بھائی شادی شدہ ہے اور ہم سے الگ رہتا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرا باپ سگا نہیں تھا۔ میری ماں نے پہلے ایک شادی کر رکھی تھی، لیکن میرے باپ صحیح نہیں تھا۔ وہ نشہ کرتے کرتے ایک دن اس دنیا سے چلا گیا تھا، تو میری ماں نے میرے لیے سر کی چھت ڈھونڈنے کے لیے میرے باپ سے شادی کر لی تھی۔ میرا سوتیلا باپ ابھی جوان ہی تھا اور اس کی عمر 30 سال تھی۔ میرے سوتیلے باپ کی بھی پہلی بیوی فوت ہو چکی تھی اور میرا ایک ہی سوتیلا بھائی تھا جس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ ابو نے اس کی شادی کر دی تھی۔ میرا سوتیلا باپ اب ہمارے ساتھ رہتا تھا، لیکن میرا سوتیلا بھائی ہم سے الگ تھا اور میرے سوتیلے باپ نے اس کو ہمارے گھر کے ساتھ ہی ایک جگہ بنا کر دی تھی اور مکان بنا دیا تھا، وہاں رہنے لگا تھا۔ میں اپنے سوتیلے بھائی کے گھر جاتی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ کافی خوش ہوتا۔ میں ان دونوں کو دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی، کیونکہ اب میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں شادی کرتی، کیونکہ میں اپنے بھائی سے بڑی تھی اور 19 سال کی تھی۔ لیکن ابا نے پہلے میرے سوتیلے بھائی کی ہی شادی کر دی تھی اور اس کو گھر سے الگ کر دیا تھا۔ میرا سوتیلا باپ میرا کافی لاڈ اٹھاتا تھا اور میرے ساتھ کافی محبت کرتا تھا۔ میری ماں سے زیادہ میرا سوتیلا باپ میری خدمت کرتا اور میرا خیال کرتا۔ میرا سوتیلا باپ ایک سرکاری افسر تھا اور وہ ایک سرکاری اسکول میں کلرک تھا، اس لیے اس کی کافی تنخواہ تھی اور میں ماں باپ کی اب ایک ہی بیٹی بچی تھی، اس لیے میرا باپ مجھے کافی پیسے دیتا۔ میں جب بھی اپنے سوتیلے بھائی اعظم کے پاس جاتی، ان کے گھر جاتی، تو وہ اور اس کی بیوی آپس میں محبت کر رہے ہوتے۔ میں ان دونوں کا کھیل دیکھتی، کیونکہ ونڈو میں ایک چھوٹا سا سوراخ تھا تو میں وہاں سے اندر جھانک لیتی تھی، تو میرا بھائی اپنی بیوی کے ساتھ لگا ہوتا۔ میں جب بھی یہ منظر دیکھتی تو میرے حواس پر یہ منظر چھا جاتا اور میرا دل کرتا کہ یہ سین میں بھی کروں، لیکن میں تو ابھی شادی شدہ نہیں تھی اور یہ سین کس کے ساتھ کر سکتی تھی۔ اس لیے میں مایوس ہو کر گھر آ جاتی تھی اور امی سے کہتی تھی کہ امی اب مجھے بھی دولہا راجا چاہیے، تو میری امی کہہ دیتی تھی کہ ابھی شرم کرو، اپنے منہ سے ہی کہنا شروع کر دیا۔ لیکن مجھے شادی کی بہت جلدی تھی۔ میرے سوتیلے بھائی اعظم نے ہی مجھے خراب کیا تھا، کیونکہ شادی کے کچھ دن وہ ہمارے ساتھ ہی رہا تھا اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ دن کو بھی کرتا، تو میں سب منظر دیکھتی تو میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہوتا، تو میرا بھی دل کرتا کہ یہی سین میں بھی کروں اور میرے ساتھ بھی یہی کام ہو۔ اس لیے میں بھی اس کام کے لیے ترسنے لگی تھی اور اعظم بھائی تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرواتے تھے، کیونکہ وہ اپنی بیوی میں مشغول ہوتے اور وہ اس سے ہی محبت کرتے تھے، کیونکہ میں بھی چاہتی تھی کہ میرا بھائی اعظم میرا سگا بھائی تو نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ ہی سکون لے سکتی تھی۔ اس لیے ایسا ممکن نہیں تھا، کیونکہ اعظم بھائی کی شادی کے فوراً بعد ہی 2 منتھ ہوئے تھے کہ ابو نے اس کو الگ کر دیا تھا، کیونکہ میرے بھائی کی بھی کچھ ادائیں ٹھیک نہیں تھیں، وہ میرے اوپر بری نظر رکھتے تھے، تو ابا کو اس بات کا شک ہو گیا تھا، تو میرے سوتیلے باپ نے میرے بھائی اعظم کو الگ گھر میں رکھ لیا تھا اور وہاں پر ہی اس کی شادی کر دی تھی۔ اعظم بھائی اب اپنی بیوی کے اندر مشغول رہتا تھا اور اس کے ساتھ ہی محبت کرتا، لیکن میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میں ان دونوں کا کھیل دیکھنے کے لیے ہی اکثر دوپہر کو ان کے گھر جاتی، تو کبھی کبھار مجھے وہ منظر دیکھنے کو مل جاتا۔ وہ حسین منظر دیکھ کر میری کچھ تمنا پوری تو ہو جاتی، لیکن یہ منظر اکیلا دیکھنے سے ہی میری تمنا پوری نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے میں یہ کام پریکٹیکل بھی کرنا چاہتی تھی، تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی دفعہ یہ کام کر کے تجربہ حاصل کروں، اس میں کتنا سکون ہے۔ کیونکہ کالج کے دنوں میں مجھے میری ایک سہیلی نے بتایا تھا کہ اس کام میں بہت مزہ ہے اور بہت سکون آتا ہے، اور وہ میری سہیلی کسی لڑکے کے ساتھ تعلق میں تھی، اس لیے اس نے مجھے یہ تجربہ بتایا تھا۔ لیکن کالج کے دنوں میں مجھے اتنی سمجھ بوجھ نہیں تھی اور میں کسی بھی لڑکے کے ساتھ کوئی ریلیشن شپ نہیں بنا سکتی تھی، اور میرے کالج کے دن پورے ہو گئے تھے۔ ایسا کرنے کے بعد ابو نے مجھے کالج سے ہٹا دیا تھا اور اب میں گھر میں ہی رہنے لگی تھی۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، میں اعظم بھائی کے گھر گئی تو انہوں نے اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ دیا تھا اور اب وہ گھر میں اکیلے ہی لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اعظم بھائی اپنی بیوی کو اس کے میکے چھوڑ آئے ہیں، اس لیے میں اعظم بھائی کے پاس چلی گئی تھی۔ میری امی دن کو سکون کر رہی ہوتی اور سو رہی ہوتی، اور میری امی اتنا خیال بھی نہیں کرتی تھی، کیونکہ امی کو پتہ ہوتا تھا
کہ وہ بس اپنے بھائی اعظم کے گھر ہی جاتی ہے۔ تو دوپہر کا ٹائم تھا۔ میں جب اعظم کے کمرے میں گئی تو میرا سوتیلا بھائی اعظم ٹی وی لگا کر ایک فلم دیکھ رہا تھا۔ وہ مووی تھوڑی گندی سی تھی، اس لیے میں بھی بیٹھ کر دیکھنے لگی تھی اور مجھے بھی وہ مووی دیکھ کر کافی لطف آنے لگا تھا، اس لیے میں وہاں بیٹھی تھی۔ میں بیڈ پر بیٹھی تھی اور اعظم بھائی بھی پاس ہی بیٹھا تھا۔ میں نے اعظم بھائی سے پوچھا کہ بھابھی کہاں ہے؟ تو اعظم بھائی کہنے لگے، اس کو تو میں صبح ہی اس کے میکے چھوڑ آیا تھا کیونکہ اس کی کچھ طبیعت خراب تھی۔ جب اعظم بھائی نے یہ بات کہی تو میرے اندر اعظم بھائی سے پوچھنے کی تمنا جاگی کہ میں پوچھوں کہ بھابھی کو کیا ہوا ہے۔ تو اعظم بھائی کہنے لگے تھے کہ تمہاری بھابھی اب امید سے ہے، اس لیے میں اسے یہ کام نہیں کرتا اور اس کی کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے اسے میکے چھوڑ آیا ہوں۔ اعظم بھائی سے یہ بات سنتے ہی میرے دل کے اندر بھی شیطان آ گیا تھا اور میرا دل کرنے لگا تھا کہ اعظم بھائی کے قریب چلے جاؤں اور اس کے ساتھ۔ ناظرین، اس سے آگے کہانی کو آپ خود پڑھ لیں۔ بہت شکریہ۔